میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا تھا میرے کان اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کا جو روپ دیکھا تھا وہ ایک فرشتہ صفت انسان کا تھا، لیکن جس دوسرے بھیانک روپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا میں کبھی اس بات کو سچ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجا رہی تھیں اور میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے کروٹ بدلی تو میرے شوہر رومان بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے چہرے کو میں نئے سرے سے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ چہرے پر نور سا تھا، ماتھے پر سجدے کی گہری مہر تھی۔ مجھے یاد آنے لگا انہوں نے کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، کبھی بھی اپنے پیشے سے دغا نہیں کی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ ایک وہ شخص ایسا کبھی گناہ بھی کر سکتا ہے جس نے آج تک اپنے پیشے کو فرض اور عبادت سمجھ کر ادا کیا ہو۔ گرم گرم آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہے تھے۔ بے خیالی میں جب رومان نے اپنا بازو مجھ پر رکھا تو میں ہڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ اس کی قربت، اس کی سنگت میں آج سے پہلے میں بڑی خوشی سے رہتی تھی، لیکن آج مجھے لگا کہ اس شخص کی قربت مجھے جھلسا کے رکھ دے گی۔ میں ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ بات جب حق اور باطل کے بیچ میں ہو اور کوئی بہت اپنا ہمارے لیے آزمائش بن کر کھڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، خاص کر کے ایک عورت کے لیے۔ ایک طرف میرا ہنستا بستا گھر تھا، دوسری طرف میرا ایمان۔ مجھے اپنے کمرے کی ہر آسائش سے، اپنے بڑے گھر سے، ہر چیز سے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سب پیسہ ایک کبھی گناہ سے ملا تھا۔ میں جیسے جیسے اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی ایک کرب سے گزر رہی تھی۔ اکثر گائناکالوجسٹ زیادہ تر عورتیں بنتی ہیں، کیونکہ سارے کیس حاملہ عورتوں کے متعلق ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر رومان مرد ہو کر ایک گائناکالوجسٹ تھا جو مردوں اور عورتوں کے بانجھ پن کا علاج کرتا تھا، عورتوں کے ازدواجی مسائل کا بھی علاج کرتا تھا۔ میں بھی ایک ڈاکٹر تھی اور گائنی کی ہی ڈاکٹر تھی۔ اکثر میری ڈیوٹی انہی کے ساتھ لگتی تھی، کیونکہ ہم ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ میں انہی کے OPD روم میں بیٹھتی تھی۔ جب وہ عورتوں سے ان کے نجی ازدواجی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے تو میرے کانوں کی لو تک شرم سے سرخ ہو جاتی۔ سامنے بیٹھی عورت بھی ہچکچانے لگتی، لیکن وہ یہی کہتے کہ میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، اسی لیے میرے لیے ایسی باتیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ مجھے بہرحال ڈاکٹر رومان کی اس قسم کی باتیں بالکل پسند نہ تھیں۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ لگتا تھا کہ وہ عورتوں کی ایسی باتوں سے حز اٹھاتے ہیں، عورتوں کی ہچکچاہٹ سے لطف لیتے ہیں۔ ہر عورت ایسی باتیں کسی میل ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے شرم ہی محسوس کر سکتی ہے۔ بے شک ڈاکٹر رومان کے ہاتھ میں شفا تھی۔ وہ دعوے سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا تھا اور ابھی تک اپنے دعوے میں سچا بھی تھا۔ بہت سی عورتیں صاحب اولاد ہو چکی تھیں۔ میں اور ڈاکٹر رومان اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ میں ان سے کافی جونیئر تھی۔ وہ 35 سال کے تھے۔ میں انہی کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ وہ مجھے میڈیسن لکھنے کا کہہ دیتے یا خواتین کے چیک اپ کا بول دیتے۔ ان کے OPD روم کے باہر عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ پہل جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ رومان گائناکالوجسٹ ہیں تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ یہ خالصتاً خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، اسی لیے زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر ہی یہ بنتی ہیں۔ لیکن ایک جینٹس کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت ہنسی آئی تھی، لیکن اب مجھے ان کی شخصیت کچھ عجیب و غریب سی لگنے لگی تھی۔ وہ دوائیں تو اسی ہاسپٹل میں لکھ کر دے دیتے، لیکن وہ کہتے کہ وہ ایک خاص ٹریٹمنٹ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہی کرتے ہیں۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا بھی کیا خاص ٹریٹمنٹ ہے جسے وہ اپنے کلینک میں ہی کرتے ہیں۔ ایک بار میں اپنی ساتھی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر ڈاکٹر رومان کو ہی زیر بحث لا کر ہنس رہی تھی کہ انہیں تو چاہیے کہ عورتوں کا C سیکشن بھی کر دیا کرے۔ کیسی عجیب بات ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خواتین ان کے پاس علاج کے لیے آتی ہی کیوں ہیں۔ انہیں پورے اسلام آباد میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہی کھڑے میری باتیں سن رہے ہیں۔ میں برجستہ پیچھے پلٹی تو وہ ہاتھ باندھے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سینئر ڈاکٹر تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بدحواس سی ہوئی۔ کہنے لگے، آپ میرے روم میں ہیں ڈاکٹر تانیہ۔ جس قدر وہ سنجیدہ تھے میری جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج سے تھے۔ میں ان کے سامنے ویسے ہی بہت نروس رہتی تھی اور اب تو شامت پکی تھی۔ میں بے حد گھبرا سی گئی تھی۔
دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی۔ میں جب ان کے روم میں گئی اس وقت لنچ ٹائم تھا، اسی لیے کوئی پیشنٹ ویٹنگ روم میں نہیں تھا۔ میں بہت پچھتا رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ مجھ سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہنے لگے۔ میں بڑی ندامت محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ میں نے سوچا غلطی تو میری ہی ہے، وہ میرے سینئر ہیں، مجھے ان کے بارے میں یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتے یا پوچھتے، میں نے خود ہی ان سے معذرت خواہانہ انداز سے کہا کہ آئی ایم سوری سر، مجھے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے بے حد افسوس آپ کی سوچ پر ہے۔ ڈاکٹر تانیہ، آپ ایک پڑھی لکھی اور ڈاکٹر کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوئے اس قسم کی دقیانوسی سوچ کی مالک ہیں۔ جب ایک میل ڈاکٹر عورت کے ہارٹ کا آپریشن کر سکتا ہے، پیٹ کی رسولیوں، اپینڈکس اور دیگر باڈی پارٹس کا علاج کر سکتا ہے، تو پھر ایک عورت کے بانجھ پن کا علاج کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ڈاکٹر رومان کے سامنے شرمندگی کے مارے نظریں نہیں اٹھا سکی تھی۔ وہ کہنے لگے، ایک ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض اہم ہونا چاہیے۔ پیشنٹ جس بھی تکلیف میں آئے، ڈاکٹر کے پاس اس کے مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے، اور میں اپنے ہر پیشنٹ کے کیس کو ایک چیلنج سمجھ کر کرتا ہوں، اس پر جی جان لگا دیتا ہوں، اور یہی وجہ ہے میرے رب نے مجھے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دکھایا۔ میں ان کی باتیں سن کر یوں تھی کہ ندامت کے مارے زمین میں ہی گڑ جاؤں گی۔ میں شاید ان کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر کی نیت اور سوچ مجھ سے بہت اچھی اور اونچی تھی۔ وہ اپنے پیشے کو جس ایمانداری سے نبھا رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر رومان کے پاس اب تک جتنی بھی بانجھ عورتوں نے علاج کیا تھا وہ صاحب اولاد ہوئی تھیں۔ میں نے دوبارہ سے انہیں سوری کہا۔ وہ کہنے لگے کہ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے ڈاکٹر تانیہ، میرا مقصد ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دل میں ڈاکٹر رومان کی بات سن کر ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ مجھے یہ ہاسپٹل جوائن کیے ہوئے بس 1 ماہ ہوا تھا، لیکن اب میں جیسے جیسے ڈاکٹر رومان کو سمجھنے اور دیکھنے لگی، وہ واقعی انسانی روپ میں فرشتہ صفت انسان تھے۔ میں نے انہیں ایک بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورتوں سے بھی نظریں جھکائے ہی ان سے ان کے مسائل سنتے تھے۔ وہ واقعی ایک قابل ڈاکٹر تھے۔ وہ اگر اپنے کام کے دعوے دار تھے تو سچے تھے۔ ان کا ایمان بہت پختہ تھا۔ وہ اپنے پیشے سے کتنے وفادار تھے، ان کا چہرہ بتاتا تھا۔ میرے دل میں ان کی قدر کے ساتھ ساتھ محبت بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ مجھے بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے تھے۔ مجھے وہ اچھے لگنے لگے تھے۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، اسی لیے اسی ہاسپٹل میں سے میرے لیے 1-2 ڈاکٹرز کے رشتے آنے لگے، لیکن میرے دل کی خواہش تھی کہ میرے لیے ڈاکٹر رومان کا رشتہ آتا۔ وہ ابھی بھی ایک غیر شادی شدہ تھے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے والدین کو ان ڈاکٹرز میں سے ڈاکٹر یاسر میرے لیے پسند آئے تھے، لیکن میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرا دل ڈاکٹر رومان کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے ایک دن جان بوجھ کر انہیں اپنے آنے والے ڈاکٹر یاسر کے پروپوزل کا بھی بتایا کہ شاید ان کا رد عمل کچھ الگ سا ہو، وہ بھی مجھے پسند کرتے ہوں اور اس بات کا اظہار کر دیں، لیکن وہ تو مجھے مسکرا کر مبارکباد دینے لگے۔ یہ سن کر میرا دل شدید دل برداشتہ ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے کہا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اس لیے کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ کچھ حیران سے ہوئے تھے۔ تانیہ، میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، کیوں؟ مجھ میں ایسا کون سا عیب ہے؟ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اس کے روم سے باہر نکل گئی۔ اگلے ہی روز ڈاکٹر رومان کا میرے لیے رشتہ آ گیا تھا۔ ان کی شہرت سے کون واقف نہ تھا؟ میرے والدین نے جب مجھ سے پوچھا تو میرا جواب رومان کے حق میں تھا۔ شادی بھی چند ماہ میں ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کا بھی رشتہ ایک جگہ طے ہو گیا تھا، اسی لیے ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شادی والے دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے میری محبت مل گئی تھی اور میں ایک ایسے ڈاکٹر کی بیوی بن گئی تھی جس کی شرافت اور علاج کے ڈنکے شہر میں بجنے لگے تھے۔ شادی کی رات رومان میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہنے لگے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی لڑکی یوں بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں اس لحاظ سے سوچا ہی نہ تھا۔ انہیں بس اپنے فرض سے مطلب تھا، لیکن میرا یوں اظہار کرنا انہیں بھا گیا تھا۔ کہنے لگے، میں سیدھا سادہ سا انسان ہوں، تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے وقت کے۔
وہ میرے فرض کی اولین ڈیمانڈ ہے۔ اگر کوئی کیس کلینک میں آ گیا تو مجھے رات کو بھی جانا پڑے گا۔ رومان کی باتیں سن کر میں خود کو جتنا خوش نصیب سمجھتی اتنا ہی کم تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شوہر بھی تھے۔ شادی کے بعد میں بھی رومان کے ساتھ ان کے کلینک جانے لگی، لیکن چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی، اسی لیے رومان نے مجھے کلینک جانے سے منع کر دیا۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ میری شادی کو 4 سال بیت گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نواز دیا تھا۔ میری زندگی اب بچوں کی مصروفیت میں گزرنے لگی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی ہاؤس وائف کی زندگی جینے لگی تھی۔ رومان کہتے تھے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تب تم کلینک جوائن کر لینا، ابھی انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں گھر میں بچوں کے ساتھ ہی گھن چکر بنی رہتی تھی۔ ایک بار میں اچانک سے کمرے میں داخل ہوئی تو رومان کے نمبر پر کال آ رہی تھی۔ وہ واش روم میں تھے۔ میں نے وہ کال اٹھا لی۔ دوسری جانب ایک عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ اس نے جو ٹریٹمنٹ کروایا ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ انفٹ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں نے اس بچے کے ٹیسٹ کروائے ہیں تو بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ مجھ سے فون چھین لیا گیا۔ پہلی بار رومان کو میں نے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ اپنا فون مجھ سے لے کر مجھے گھورتے ہوئے باہر چلے گئے۔ پھر جب واپس کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ خبردار جو تم نے آئندہ میرا فون اٹھایا تو۔ پہلی بار وہ مجھ سے یوں غضبناک لہجے میں بولے تھے۔ پھر مجھے یہ اپنی ہی غلطی لگی کہ مجھے ان کی پیشنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بات پر رومان مجھ سے چند دن تک ناراض رہے۔ میں نے رومان سے معذرت کی اور کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں تو صاحب اولاد ہو چکی تھی، لیکن میری بڑی بہن ابھی تک بے اولاد تھی، جس کی شادی میرے ساتھ ہی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم اپنا رومان سے کیوں نہیں علاج کرواتی؟ وہ بانجھ عورتوں اور مردوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ مجھے تمہارا بہنوئی پسند نہیں ہے۔ اسے ڈاکٹری میں بس اسی فیلڈ میں جانا تھا۔ کیا عورتیں مر گئی تھیں گائنی کی فیلڈ میں جاتے ہوئے؟ مجھے اپنے بہنوئی کی بات سن کر ان کی سطحی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میری بہن بہت اداس رہنے لگی تھی۔ رومان نے اب اپنا کلینک اور بھی بڑا کر لیا تھا اور اب وہ وہیں پر مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ میں گھر گھرستی میں اس قدر الجھ کر رہ گئی تھی کہ کبھی کبھی ہی کلینک جاتی تھی۔ لیکن ایک بار میری بہن کا روتے ہوئے فون آیا۔ کہنے لگی کہ اس کے شوہر نے اسے دوسری شادی کی دھمکی دی ہے کہ اگر چند ماہ میں وہ حاملہ نہ ہوئی تو وہ دوسری شادی کر لے گا۔ میری بہن سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ اپنے میاں سے چوری چھپے رومان سے علاج کروا لے۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے اپنے شوہر سے یہی بات کہی تھی کہ وہ دونوں ڈاکٹر سے علاج کروا کر دیکھ لیں، لیکن اس کے شوہر نے اس بات پر اسے دوسری شادی کی دھمکی دے دی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چپکے سے اپنا علاج کروا لے۔ وہ میری بات مان گئی۔ جب میں نے ساری بات رومان کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنی بہن کو میرے کلینک بھیج دینا۔ میری بہن اگلے ہی روز رومان کے کلینک میں چلی گئی۔ چند ٹیسٹ جب رومان نے وہیں اپنے کلینک میں ہی میری بہن کے کروائے تو کہنے لگے کہ تمہاری بہن کا علاج ممکن ہے، لیکن اسے چند دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ میری بہن میکے میں رہنے کا بہانہ اپنے شوہر سے کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی اور چند دن تک اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا۔ وہ پھر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 1 ماہ بعد جب میری بہن نے یہ خبر سنائی کہ وہ حاملہ ہے تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ تم پہلے ہی رومان سے علاج کروا لیتی تو آج تمہارے بھی 2-3 بچے ہوتے۔ لیکن جب یہ خبر میرے بہنوئی کو پتہ چلی تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ میری بہن سے کہنے لگا تم کیسے حاملہ ہو سکتی ہو؟ میری بہن اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ کل تک تو یہ دوسری شادی کی دھمکیاں دے رہا تھا اور آج جب کہ وہ امید سے ہو چکی ہے تو وہ اس سے دریافت کر رہا ہے۔ میری بہن نے کہا کہ یہ آپ مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہیں؟ پھر جو راز میرے بہنوئی نے میری بہن کو بتایا، جب وہ مجھے معلوم ہوا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ بات اگر کوئی اور عورت کہتی تو شاید میں اس بات پر یقین نہ کرتی، لیکن وہ میری سگی بہن تھی، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میری بہن کو میرے بہنوئی نے گھر واپس بھیج دیا تھا اور مجھے اپنا آپ اس کے سامنے مجرم سا لگ رہا تھا۔ رومان سے میں نے قصداً یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ اولاد پیدا ضرور کرے۔ جب بچے کا DNA کروایا جائے گا تو بہنوئی کا سچ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس نے یہی کیا تھا، لیکن میرے اوسان اس وقت خطا ہوئے جب میری بہن کے بچہ پیدا ہوا اور اس کی رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بچہ بہنوئی کا نہیں تھا۔
میری بہن بے تحاشا روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، بچے کو بھی نہیں اپنائے گا، مجھے تمہارے شوہر نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں خود پریشان تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم تانیہ، مجھے تو بے ہوش کر دیا گیا تھا، اس کے بعد مجھے 24 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ یہ بات مجھے کوئی اور کہتا تو کبھی بھی رومان پر میں شک نہ کرتی، لیکن وہ میری سگی بہن تھی جس کی بربادی کا ذمہ دار میرا شوہر تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میرے سامنے رومان لیٹے ہوئے تھے، جو ان کی باتیں یاد آنے لگی، وہ لمبے لمبے سجدے، اللہ کی باتیں، اپنے فرض کی خاطر قربانی کی باتیں، وہ سب کیا تھا؟ میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میرا ذہن اس قدر الجھن کا شکار تھا۔ ہر کیس کا ٹریٹمنٹ وہ رات کے وقت کرتے تھے، اور اس رات وہ گھر پر نہیں آتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ رات کلینک میں لگ جائے گی۔ رات بھر وہ مریضہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ صبح تک میں فیصلہ کر چکی تھی۔ رومان کے کلینک جاتے ہی میں نے انہیں کال کی کہ میں چند دن میکے رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اپنے بچے میں نے اپنی والدہ کے گھر چھوڑے اور برقع نقاب کر کے رومان کے کلینک پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد ہونے کا علاج کروانا ہے۔ وہ مجھ سے چند سوالات کرتے رہے، پھر چند ٹیسٹ لکھ دیے۔ میں نے ایک بانجھ عورت کی جھوٹی ٹیسٹ رپورٹ بنوائی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے مجھے کلینک میں ہی ایڈمٹ ہونے کا مشورہ دیا۔ چونکہ میں بھی ایک ڈاکٹر تھی، اسی لیے بہت سی باتوں کو جانتی تھی۔ ان کی نرس کو کہی گئی کوڈ ورڈز میں کی باتوں سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب کا عمل عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عمل گناہ نہیں تھا اگر ان کے شوہر کی رضامندی اور تعاون سے کیا جائے، لیکن رومان جو کر رہے تھے وہ زنا تھا، گناہ تھا، کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ کے لاکھوں روپے لیتے تھے اور ان کے ہونے والی اولاد کا باپ میرا شوہر تھا۔ ان کی باتیں میں سن چکی تھی جو وہ نرس سے کر رہے تھے، تو وہ اس طریقے سے عورتوں کے بان پنج کا علاج کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر اپنا تجربہ کرتے، میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا نقاب بھی الٹ دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر تو رومان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا آپ یہ علاج کرتے ہیں رومان؟ میری بات سن کر وہ گھبرا سے گئے، مجھ سے پوچھنے لگے تم یہاں، اور وہ بھی اس بحث میں؟ میں رونے لگی۔ رومان نے اسٹاف کو باہر بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، آپ نے میری بہن کی بھی زندگی برباد کر دی۔ رومان اس کا شوہر بانجھ تھا، میری بہن نہیں، لیکن آپ کے ٹریٹمنٹ سے وہ آپ کے بچے کی ماں بن گئی، اور میرے بہنوئی نے اسے میکے بھیج دیا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے تھے، اور سب کے سامنے دیندار اور نمازی بننے کا ڈھونگ رچا رہے تھے تاکہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں، یہ سمجھیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ جس کا علاج کرتے ہیں وہ عورت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اور وہ میرے سامنے شرمندگی سے کھڑے تھے۔ میں نے کہا بس یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے اس سوال پر وہ کہنے لگے کہ پیسے کے حصول کے لیے، مجھے پیسے کمانے تھے، اور میرے پاس زیادہ تر وہ عورتیں آتی تھیں جو خود تو ٹھیک ہوتی تھیں لیکن ان کے شوہر اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور وہ اپنا علاج اس لیے کروانے کی حامی نہیں بھرتے کہ ان کی انا آڑے آ جاتی ہے۔ پھر میں تو انہیں اولاد جیسی نعمت سے ہی نواز رہا ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے تعصب سے انہیں دیکھ کر پوچھا ایک گناہ کے ذریعے؟ وہ کہنے لگے ایمانداری میں گھر بس روکھی روٹی سے ہی چلتے ہیں، جو آسائشیں میں تمہیں دے رہا ہوں اتنی آسائشوں کے لیے پیسہ چاہیے جو ایمانداری سے نہیں ملتا۔ اور پھر شہرت ایک بہت بڑا نشہ ہے، جسے لگ جائے وہ ہر برائی اچھائی کو اپنانے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے ایمانداری سے بھی کام کیا تھا، لیکن میری دن رات کی انتھک محنت کا مجھے کوئی صلہ نہیں ملا۔ مجھے ایک ناکام ڈاکٹر کا تمغہ ہی ملتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ میں 5 وقت کی نماز میں توبہ کرتا ہوں، معافی بھی اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ وہ غفور الرحیم ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ میں نے رومان کی بات کو بیچ میں سے اچک لیا اور بے ساختہ بولی توبہ کا مطلب بھی جانتے ہیں آپ؟ توبہ کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا۔ سچی توبہ جب ہی ملتی ہے جب انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ کو یہ سمجھ کر کرتے رہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آپ کو اگر خدا کی وحدانیت پر یقین ہوتا تو یہ سمجھتے کہ وہ رازق بھی ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔
اس کے لیے گناہ کو اختیار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں رومان۔ میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے شٹ اپ، میں کبھی واپس نہیں لوٹ سکتا۔ مجھے میری شہرت اور دولت دونوں ہی بہت پیاری ہیں۔ تم اگر میری حقیقت جان چکی ہو تو اپنی زبان بند رکھنا۔ تمہاری زندگی میں نے یوں ہی آسائشوں سے نہیں بھر دی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں زنا کا پیسہ نہیں کھا سکتی۔ میری بات پر رومان اشتعال میں آ گئے، غصے سے پھنکار کر بولے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سامنے کھڑا یہ شخص شاید یہی ایک ہتھیار میری زبان بند کروانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ ایک میری بہن کا گھر وہ بربادی کے دہانے پر کھڑا کر چکا تھا، اور نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ وہ ایسا گھنونا کام کر چکا تھا جس سے وہ انجان تھی، اور رومان کے بچے کو اپنا سمجھ کر پال رہی تھی۔ میرے پاس دو راستے تھے، ایک سچائی کا اور دوسرا وہ جس سے میرا گھر بس سکتا تھا۔ میں ایک عورت تھی، انسان بھی تھی، اسی لیے پہلی ترجیح میں نے اپنے گھر کو بچانے کو دی تھی۔ میرے بچے چھوٹے تھے، میں انہیں کیسے باپ کی محبت سے محروم کر دیتی؟ اور ایک سچ یہ بھی تھا کہ میں رومان سے محبت کرتی تھی۔ میں ان کے ساتھ گھر آ گئی، لیکن میرا اصل امتحان شاید اب شروع ہوا تھا۔ آگاہی بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ جو کھانا میرے سامنے رکھا ہے وہ کن پیسوں سے خریدا گیا ہے، زنا کے پیسوں سے۔ ایک دم مجھے سامنے رکھے قیمے سے اٹھنے والی خوشبو ایک بدبودار مردہ جانور کی بدبو میں بدل گئی تھی۔ میرا نوالا حلق میں جا کر اٹکا تھا۔ میں حرام کی کمائی کا ایک نوالا اپنے اندر ڈال رہی تھی، اور حرام حرام ہی ہوتا ہے۔ میرا جی متلانے لگا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، انگلی اپنے حلق میں مار مار کر وہ حرام کے نوالے اپنے اندر سے نکالے۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے دوسرے دن ہی پولیس اسٹیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتی تھی، کیونکہ میں بے ضمیر نہیں تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے اس کو سزا نہ دے۔ جو قصوروار تھا میں نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا تھا۔ جب رومان کی انویسٹیگیشن کی گئی تو 50 سے زائد بچوں کا باپ رومان تھا۔ کاش کہ مرد اپنے بانجھ پن کی بیماری کو ایک عام بیماری سمجھ کر اس کا علاج کروانا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور یہ معاشرہ ایسی عورتوں کا جینا دوبھر نہ کریں، تو شاید عورتیں تنگ آ کر نہ کسی عامل کی حوث کا نشانہ بنے اور نہ ہی رومان جیسے ڈاکٹروں کے تجربے کی بھینٹ چڑھیں۔